نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جس ہستی نے، جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور آپ کا ساتھ بنی، آپ کی رفیقہ حیات بنی، کہ جس وقت سارا مکہ آپ کے خلاف ہو چکا تھا اور آپ نبوت کی بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز اور نئی ابتدا کر رہے تھے۔ وہ شخصیت اور وہ ہستی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے حیات مبارکہ میں آپ کے عقد زوجیت میں کل 11 ازواج مطہرات آئیں، یعنی 11 امہات المؤمنین ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت اور عقد نکاح میں رہیں۔ ان 11 میں سے 2 ازواج مطہرات، 2 امہات المؤمنین ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پا گئی تھیں، اور ان 2 میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ دونوں امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ حضرت خدیجہ، یہ دونوں تلفظ خدیجہ بھی ہے اور خدیجہ بھی ہے، ان دونوں تلفظ کے ساتھ یہ نام لیا جاتا ہے۔ خویلد کی بیٹی، یعنی ان کے والد کا نام خویلد تھا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، اس نام کی ایک شخصیت سے ہوا زمانہ جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے، اور ان سے ابو حالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہند اور ایک کا نام حالہ تھا، اور یہ دونوں بیٹے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بیعت ہو کر مسلمان ہوئے اور شرف صحابیت سے فیضیاب ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق ابن عائض المخزومی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، اور ان سے ایک لڑکی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیدا ہوئی، اور ان کا نام بھی ہندہ رکھا گیا، اور یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئیں اور صحابیہ کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک جانب امہات المومنین میں سے ہونے کا لقب اور شرف حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں اور سب سے پہلے عقد زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہے، تو دوسری طرف 3 صحابیوں، 2 مرد صحابی اور ایک خاتون صحابی کی والدہ ہونے کا بھی شرف اور امتیاز حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش مکہ کے ان چند لوگوں میں سے تھیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں اور اسلام سے پہلے بھی شرک اور بت پرستی سے بہت دور تھے۔ کچھ لوگ تھے اس طبقے کے اندر، اس معاشرے اور اس ماحول کے اندر، کہ جس ماحول اور معاشرے کے اندر ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرح کے بت بنے ہوئے تھے، ہر شعبہ زندگی سے متعلق الگ معبود اور الگ بت جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان گنے چنے چند افراد میں سے تھیں کہ جن کو شرک اور بت پرستی سے اس زمانے میں بھی نہایت نفرت تھی، اور وہ کبھی بھی شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئیں، باوجود اس کے کہ ابھی وحی الہی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی مقدر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، اور ایسا فہم و فراست اور ایسا تدبر عطا فرمایا تھا کہ ان کی وہ فہم و فراست اور ان کا وہ تدبر جو ہے انہیں اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتا تھا اور اس بات کی جانب نہیں آنے دیتا تھا کہ وہ کسی بے جان مورتی کے سامنے سر جھکائیں، کسی بے جان مورتی کو اور پتھر کی بنی ہوئی کسی مورت کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کے آگے جھکنے والی اور اس سے مانگنے والی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فہم و فراست اور جو نور بصیرت اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس نور بصیرت سے اور اس فہم و فراست سے یہ بات کسی طرح بھی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔
چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ نگاروں اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اور شرک اور بت پرستی کے زمانے میں بھی، اسلام سے قبل بھی شرک اور بت پرستی سے بالکل دور تھیں، اور اتنا پاکیزہ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت تھی کہ آپ مکہ مکرمہ میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ اب یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ دیکھیے، ایک طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں جو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور حیات ہے۔ اس زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا مکے کے معاشرے نے، اور اسی معاشرے اور اسی ماحول نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ کی عقد زوجیت میں آنا تھا، طاہرہ کہا۔ یہ اصل میں مکے کے لوگوں کا کمال نہیں ہے، یا یہ مکے کے لوگوں کی کوئی مردم شناسی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے مکے والوں سے، مکے والوں کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہلوایا، اللہ نے مکے والوں کی زبان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہلوایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ آپ کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ آپ کے دونوں شوہر پچھلے جن سے وراثت آپ کو ملی تھی، ان سے وراثت میں بہت آپ کو مال بھی ملا تھا، خود آپ بھی تجارت کے شعبے سے وابستہ تھیں اور مال اپنا قریش مکہ کو دیا کرتی تھیں اور اس سے تجارت اور منافع حاصل ہوتا تھا۔ آپ کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ آپ کے اس تمول کی وجہ سے بھی اور آپ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے بھی قریش کے بہت سارے سرداروں کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کے عقد نکاح میں آ جائیں، اور بہت سارے سرداروں نے، بڑے بڑے متمول سرداروں نے، بڑے بڑے سرداروں نے، جن کا بڑا نام تھا قریش مکہ میں، جن کی بڑی سیادت اور قیادت تھی، جن کی بڑی چودراہٹ تھی، انہوں نے پیام نکاح بھی بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے ہر ایک سے نکاح سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی بات کچھ اللہ کی طرف سے مقدرات میں سے معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد اور احمد رکھا گیا، تو جب محمد اور احمد رکھا گیا تو حالانکہ یہ دونوں نام عربی کے نام ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، عربی میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، لیکن کچھ ایسا اللہ کی طرف سے مقدر ہوا کہ مکے کے اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے سے ہی لوگوں کے ذہنوں پر یہ محمد اور احمد نام رکھنے کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ کسی نے کہیں دور دور تک بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کسی کا نام محمد یا کسی کا نام احمد نہیں ملے گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے یہ نام رکھے تو بڑے لوگ حیران ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، یعنی وفات سے پہلے، اور حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، آپ کے جد امجد تھے، انہوں نے محمد رکھا تھا۔ اس طرح سے یہ دونوں نام بڑے حیران کن تھے اور قریش مکہ کے لیے بڑے حیران۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ انکار ڈال دیا کہ آپ تمام سرداران قریش سے اس رشتہ نکاح اور اس پیام نکاح کو انکار کرتی رہیں اور کسی سے بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ کے علم میں آتے رہتے تھے۔ بحیرہ راہب کا واقعہ آپ کے علم میں آیا، اور آپ کا ایک غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ اکثر تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، وہ بھی بہت سارے واقعات سناتا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت بھی پیش کیا، اور یہ واقعات آپ کے علم میں آتے رہتے تھے، اور آپ کا نور بصیرت، آپ کا فہم و فراست اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ واحد ہستی ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے کی بشارت اور خوشخبری لوگ دے رہے ہیں، اور جن کے آمد کی خوشخبری اور بشارتیں اہل مدینہ، اہل یثرب اور اہل کتاب دے رہے ہیں، وہی ہستی ہیں۔ وہ ساری علامتیں اور نشانیاں آپ میں نظر آ رہی تھیں، اور آپ کے دل میں یہ اللہ کی طرف سے خواہش ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں آ جاؤں۔ چنانچہ یہی ہوا جو مقدر الہی میں لکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں،
اور یہ 15 سال کا عرصہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے کا گزارا۔ پھر وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس پہلی وحی کے نزول پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سیرت طیبہ کو بیان کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور موجود ہیں، لاکھوں مقالات لکھے گئے ہیں۔ پہلی کتاب جو سیرت طیبہ پر لکھی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکھی ہے۔ پہلا اسلام لانے والا جو شخص ہے، پہلی اسلام لانے والی جو شخصیت ہے، وہ شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش بختی کا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر پہلی ایمان لانے والی، سب سے اولین ایمان لانے والی شخصیت ایک خاتون ہے جن کا نام حضرت خدیجہ طاہرہ ام المؤمنین ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ پر اسلام لائیں، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام لائے، لیکن پہلے مرحلے پر اور ایک پہلی جو خاتون ہے اسلام لانے والی جو شخصیت ہے وہ خاتون ہے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ 9 رمضان المبارک سن 10 نبوی یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا اس دار فانی سے رحلت فرماتی ہیں۔ آپ کو ان کی وفات کا اس قدر دکھ اور افسوس تھا کہ آپ نے اس سال کو، جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال قرار دیا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کے صحیح مقام کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔